أمته وعلماء شريعته ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم يا رحمن ويا منان. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کوئی بھی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے. اپنے لجپال نبی کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت، محبت، پیار، ذوق، شوق کے ساتھ جس کے پاس جتنی ہو اسی محبت کو لے کر حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا ہے، اس نظریے، اس فکر اور اس سوچ کے ساتھ کہ حضور کے غلام جدھر سے بھی اپنے نبی پہ درود پڑھتے ہیں تو حضور نے فرمایا میں ان کی محبت سے پڑھا ہوا درود و سلام خود سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں. تو آپ بھی اسی ذوق شوق کو اپنے بیدار کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بآواز بلند سب کی آواز آ جانی چاہیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا. سب مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا. زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں. یقیناً محرم کا مہینہ ہے، میں نے حسین پاک کا تذکرہ کرنا ہے اور حسینی مشن کے وارث اور آپ کے ماننے والے اتنے دھیمے لہجے میں نہیں بولیں گے، محبت سے ذرا سارے آواز بلند کہیں سبحان اللہ. زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں. خدا کے اس جہان میں حسین سا. یہ جملہ سب نے آگے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہوگا. خدا کے اس جہان میں حسین سا. اور لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی سارے محبت سے کہیں سبحان اللہ. کائنات میں 14 صدیاں گزر گئی ہیں، آج تک حسین پاک کی قربانی جیسی کسی نے تاریخ میں قربانی کی مثال نہیں قائم کر سکتی. کس لیے کوئی کر بھی سکتا ہے. میرے امام مکے سے نکل کر حضور کربل کی سرزمین پہ تشریف لے گئے. وہاں پہ جا کر پھر خائے خدا کے اندر اپنے پیارے جوان
17 سالہ علی اکبر کو رائے خدا میں قربان کیا، 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو یوں ہاتھوں پہ رکھ کر رائے خدا میں قربان کیا، اپنے بھتیجے اونو محمد، اپنے بھانجوں کو، سب کو وہاں پہ دشت کربلا کے اندر ایک ایک کو رائے خدا میں قربان کیا، لیکن پھر بھی زبان پہ شکوہ نہیں، شکایت نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں ہر قربانی کے بعد، اللہم ربنا تقبل منا، اے اللہ یہ ایک ایک قربانی مجھ حسین کی جانب سے قبول فرما لے۔ اور لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستاں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا، سارے مل کے پڑھ لو، خدا کے اس جہان میں حسین۔ میں اور آپ اگر یہاں پہ آج بیٹھ کر مسجد کے اندر اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں تو یقین مانو یہ مسجدیں بھی، یہ محراب بھی، یہ اذانیں بھی، یہ حسین پاک کی قربانی کا صدقہ ہے کہ یہ ہمیں بچی ہوئی مل گئی ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم وہ حسین پاک ہے کہ جنہوں کو یزید نے اور ساری یزیدی لشکر نے یہ سوچ کے ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ ہم حسین کو گرا لیں گے، ہم حسین کو اپنے آگے جھکا لیں گے، لیکن تاریخ نے دیکھا سب حسینی مشن کے وارث سارے یزیدیوں نے یہ زور لگایا کہ ہم حسین کو گرا لیں گے، لیکن میرے امام کا سر تن سے جدا بھی کر لیا، پھر بھی انہوں نے امام کے سر کو اپنے نیزوں کی نوک پہ بلند کر رکھا تھا، جس سے یہ گواہی دی جا رہی تھی کہ اے کائنات والوں، حسین ابن علی وہ سر ہے کہ یزیدیوں کے سامنے کٹنے کے بعد بھی جھکا نہیں ہے، بلکہ کٹنے کے بعد بھی یزیدیوں کے سروں پہ حکمرانی فرما رہا ہے۔ تو اس حسین ابن علی نے یعنی ان یزیدیوں کے نیزوں کی نوکوں پہ سر حسین بلند تھا، پھر بھی میرے امام کے سر سے قرآن کی تلاوت جاری رہی تھی۔ تو اس حسین کی بارگاہ میں آپ سب کم از کم اتنا بول تو سکتے ہو نا، خدا کے اس جہان میں حسین صاحب، وہ پیچھے سے بھی آواز آنی چاہیے، خدا کے اس جہان میں حسین صاحب، اور لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، جن جن کے دلوں کی تختی پہ حسین پاک کا نام لکھا ہے ہاتھوں کو اٹھا کر فضا میں بلند کر کے کہیں سبحان اللہ۔ اور لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، دل کے اس مکان میں حسین صاحب نہیں، دل کے اس مکان میں حسین صاحب۔ پوری مسجد سے آواز آ جائے، خدا کے اس جہان میں حسین صاحب کوئی نہیں، زمین و آسمان میں
جل وعلا شانہ کی حمد و ثنا بارگاہ امام الاولین والآخرین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام اور بارگاہ امام علی مقام امام حسین میں منقبت کے اشعار عرض کر لینے کے بعد جمیع حضور کے غلاموں، بزرگوں، جوانوں، بچوں، سٹیج پہ جلوہ گر، علماء کرام، بالخصوص مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا نقاش احمد ضیائی صاحب، انتہائی عزتوں کے لائق، ہماری پہچان، معروف و مشہور شخصیت محترم جناب ذیشان گوہر قادری صاحب، برادر محترم حافظ محمد ابرار رضا ضیائی صاحب، دیگر جتنے بھی زینت القرہ، فخر القرہ جناب قاری اورنگزیب صاحب، اور دیگر جتنے بھی آپ حسین پاک کی محبت میں اس محفل میں تشریف لائے ہو، سب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے حاضری لگانی ہے اور وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اتنے ہی لمحے آپ کے سامنے حاضر ہونا ہے جتنا آپ بخوشی قبول کریں گے۔ میں سب سے پہلے صمیم قلب سے اپنے ان نوجوان ساتھیوں کو اور ان سادات پاک کو خراج عقیدت پیش کروں گا کہ جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کی عظمت، آپ کی رفعت اور ان کی شان کا اظہار کرنے کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ اللہ آپ سب کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ مجھے یقین اتنا نہیں تھا کہ اتنی ہماری بازوق محفل اور اتنی دیر تک اور اتنے لوگ آ جائیں گے، لیکن یقین مانیے مجھے استاد محترم کا وہ جملہ یاد آیا کہ آپ نے فرمایا تھا آپ اہل بیت کا نام لے کر محفل سجا کے بیٹھ جایا کرو، لوگوں کو اس محفل کے تک لانا تمہارا کام نہیں ہے، انہیں خدا خود لے آتا ہے۔ تو یقیناً یہ سادات کی محبت ہے، اور آپ سب پہ حضور کی اہل بیت کا کرم ہے، ان کی یہ نظر محبت ہے کہ آپ اتنی دیر تک رات گزر رہی ہے اور اتنے آدھی رات تک آپ مسجد میں بیٹھ کے ان ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، میں نے پہلے بھی اپنے ان ساتھیوں سے بات کی تھی، انشاءاللہ ایبٹ آباد کی سرزمین پہ ہماری محرم کی محفل انشاءاللہ تاریخی محفل ہوا کرے گی انشاءاللہ۔ یہ اگر اللہ کو منظور ہوا اور خدا نے ہمیں توفیق بخشی تو انشاءاللہ ایبٹ آباد میں یاد رکھیں گے لوگ کہ لڑیاں مائیں سادات جو ہیں انشاءاللہ محرم کی جو محفل کرتے ہیں نا، وہ اس کا انتظار کیا کریں گے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو اہل بیت پاک کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اللہ ان کی برکت سے ہمیں دین دنیا کی سعادت عطا فرمائے۔ تو میں حسین ابن علی کا تذکرہ کر کے آگے گفتگو کو بڑھا دینا چاہتا ہوں۔ کون حسین پاک؟ وہ حسین پاک کہ جن کا بچپنا دیکھو تو سارے بچوں سے جدا نظر آتا ہے۔ وہ حسین ابن علی کی جن کی لڑکپن کی عمر آپ دیکھو تو باقی لڑکوں سے جدا نظر آتی ہے۔ وہ حسین پاک کہ جن کی جوانی دیکھو باقی جوانوں سے جدا نظر آتی ہے۔ کون حسین ابن علی کہ پھر جن کی شہادت کو دیکھو تو کائنات میں 14 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن حسین پاک نے دشت کربلا کے اندر جو اپنے کنبے، قبیلے، مال، اولاد سب کی قربانی پیش کی تھی، آج تک تاریخ اس کی مثال بھی پیش نہیں کر سکتی ہے۔ واہ حسین ابن علی کہ آپ نے وہ قربانی دشت کربلا میں پیش کی ہے، اور کیوں نہ حسین پاک ایسی قربانی دیتے کہ حسین پاک بچپنے کی حالت میں چھوٹی عمر میں آپ فرماتے ہیں کبھی تو حسین پاک میرے حضور کے سینہ مبارک پہ چڑھ کر نبی پاک کی داڑھی سے کھیلا کرتے تھے، اور کہیں حسین ابن علی حضور کے کندھوں پہ بیٹھ کر آپ کی زلفوں سے کھیلا کرتے تھے۔ ہائے حسین پاک کہ جنہوں نے حضور کے کندھوں پہ بیٹھا، کندھوں پہ بیٹھنے کی سعادت ملی، میرے حضور کے سینے پہ بیٹھنے کی جنہیں سعادت ملی، وہ حسین ابن علی کہ ایک دن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سر انور سجدے میں رکھا، نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز حضور سے آبا کو پڑھا رہے ہیں، فرماتے ہیں نماز کی حالت میں حضور سجدے میں گئے، پشت پر آ کر حسین پاک سوار ہو جاتے ہیں۔
جب حضور کی پشت پہ مبارک پہ حسین پاک آ کے سوار ہوئے، حضور نے اپنے سجدے کو لمبا فرما دیا. حضور نے تسبیحات پڑھنا شروع کر دی. 1 2 3 4 5 7 11 13 نہیں، بلکہ ایک ہی سجدے کے اندر حضور نے اپنے شہزادے کے لیے 72 تسبیحات کا اضافہ فرمایا تھا. کتنی تسبیحات کا؟ 72 تسبیحات کا. فرماتے اتنا لمبا سجدہ. حضور ایک صحابی ہیں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس گھڑی میں نے دیکھا میں بھی حضور کے پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا تھا. فرماتے میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی نے سجدے کو طوالت دے دی ہے، حضور کا سجدہ لمبا ہوتا جا رہا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے سجدے سے نظریں چرا چرا کے حضور کی جانب دیکھنا شروع فرما دیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، حضور سجدے کے اندر سر انور رکھے ہوئے اور میرے نبی کی پشت کے اوپر حسین ابن علی بیٹھے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں حضور نے سجدہ لمبا کیا، 72 تسبیحات فرمائی، نماز ختم ہو گئی. اللہ کے نبی کی خدمت میں صحابہ بیٹھ گئے. اے اللہ کے نبی بتلائیے تو صحیح اتنا لمبا سجدہ کس لیے؟ میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابہ، جس گھڑی میں سجدے کے اندر گیا میرا شہزادہ میری پشت پہ آ کے سوار ہوا، ادھر آسمانوں سے جبرائیل امین مجھ محمد کی بارگاہ میں آ گئے تھے. آ کر کے انہوں نے کیا کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے اور ساتھ یہ پیغام دیتا ہے کہ اے نبی پاک، جب تک آپ کی پشت کے اوپر سے حسین ابن علی خود نہیں اتر جاتے تب تک آپ نے سجدے سے سر کو نہیں اٹھانا، بلکہ سجدے کو لمبا فرما دینا ہے. وہ حسین جس نے نماز میں کئی سنتوں کو بڑھا دیا. ذرا سب کی سبحان اللہ کی آواز ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر کے. وہ پیچھے جو اب آپ بیٹھے ہیں وہ بھی ذرا ہاتھوں کو اپنے فضا میں بلند کر کے ذرا کہیں سبحان اللہ. وہ حسین جس نے نماز میں کئی سنتوں کو بڑھا دیا، کبھی تیر کھا کے رکوع کیا تو کبھی سر بسجدہ کٹا دیا. وہ قدم بڑھا کے رکا نہیں، وہ یزیدیت کو جھکا نہیں، وہ کٹا تو ہے پر بکا نہیں، کیا عظیم در سے وفا دیا. وہ کٹا تو ہے پر بکا نہیں، کیا عظیم. نہ جملہ کہنا ہے ہم تم پہ سختیاں بند کر دیں گے، ہم تمہارے اوپر پانی کھول دیں گے، ہم تمہاری بات مان لیں گے، لیکن میرے امام نے کہا کہ ہم دنیا کی ہر چیز کو قبول کر سکتے ہیں لیکن کبھی باطل کی حمایت نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے آپ نے سر انور کو جدا بھی کروا دیا. وہ کٹا تو ہے پر بکا نہیں، کیا عظیم در سے وفا دیا. محبت سے کہیں سبحان اللہ. وہ یلج پڑا تھا سنان سے، وہ پھرا نہ اپنی زبان سے، وہ اسے یوں لگن تھی قرآن سے کہ بنو کے نیزہ سنا دیا. اسے یوں لگن تھی قرآن سے
کہ بنو کے نے کا سنا دیا وہ حسین جس نے نماز میں کئی سنتوں کو بڑھا حسین پاک نے حضور کی پشت پہ بیٹھے، میرے حضور نے سجدے کو لمبا فرماتے ہیں ایک سجدے میں حضور نے کتنی تسبیحات فرمائی تھی؟ 72 تسبیحات۔ آئے قربان جاؤں، حسین پاک بھی پھر وہ وفادار آپ کے نواسے تھے نا، اب جب دشت کربلا میں گئے تو گویا آپ نے اس نانا کی ایک ایک تسبیح کا ایک ایک جان کے بدلے آپ نے اللہ کی راہ میں ایک تن قربان کیا تھا۔ ادھر حضور نے 72 تسبیحات فرمائی تھی، حسین ابن علی نے دشت کربلا نے اپنے 72 تنوں کو رائے خدا میں قربان فرمایا تھا۔ گویا ایک ایک تسبیح کا بدلہ حسین ابن علی نے ایک جان راہ خدا میں دے کر کے قربان کیا ہے، راہ خدا میں آپ نے قربان کیا ہے۔ اور حضور کے یہ نواسے ہیں، میرے نبی کے پشت پہ سوار ہوئے، حضور نے نماز کو لمبا فرما دیا۔ فرماتے ہیں حضور اس وقت نماز کی حالت میں زبان سے تو حضور فرما رہے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، حضور زبان سے اللہ کی تسبیح بول رہے تھے، دل کے اندر حضور حسین کا ذکر فرما رہے تھے۔ دل میں حضور کا گویا یہی خیال ہوا ہوگا نا، پشت پہ نواسا آ گیا ہے، سر نہیں اٹھاؤں، سر اٹھاؤں گا گر جائیں گے، تکلیف ہوگی، میرے نواسے کو اذیت پہنچے گی۔ حضور گویا زبان سے خدا کا ذکر، دل میں حسین کا ذکر جاری تھا، دل میں حسین پاک کا ذکر جاری ہے۔ اور حضور نے اتنی تکلیف بھی گوارا نہیں کی کہ میں سر انور کو اٹھاؤں، نواسا گر جائے، لگے گی، تکلیف ہوگی، پریشانی۔ میرے حضور نے اتنا بھی گرنا آپ کا پسند نہیں کیا۔ تو جن بدبختوں اور جن لعینوں نے دشت کربلا میں حضور کے باغ کی ان کلیوں کو مسلا ہے، کیا خیال ہے ان سے حضور کبھی راضی ہو سکتے ہیں؟ ان سے کبھی حضور کی کوئی رضا والا معاملہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جنہوں نے حضور کی آل کے ساتھ غداری کی ہے، ان کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہے اور قیامت میں بھی لعنت ہی برستی رہے گی۔ میرے امام اہل سنت آپ نے فرمایا تھا کہ آل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان آل بیت، لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان آل بیت۔ سب کہہ دو لعنت بھیج دو یزیدیوں پہ، لعنت اللہ دشمنان آل بیت۔ جو ابھی خاموش بیٹھے پیچھے والے، کوئی ہمارا یزیدیوں سے رشتہ داری والا معاملہ تو نہیں ہے، ہم ان پہ لعنت بھیجیں گے اس لیے کہ میرے امام اہل سنت نے فرمایا ہے، حضور کی حدیث پاک کا مفہوم ہے الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافر، کہ جو میری آل کے بغض میں مرے گا اللہ اسے کفر پہ موت دے گا۔ تو ہم کافروں کی کبھی حمایت نہیں کریں گے، اتنا کہیں گے لعنت اللہ ہے علیکم بیت، لعنت اللہ۔ جن کو حضور کی بارگاہ، حضور کے گھرانے کی عظمت کا پتہ نہیں، جنہوں نے میرے نبی کے گھر والوں کی تعظیم نہ سیکھ سکی، حضور کی آل بیت کا ادب نہ سیکھ سکا، انہیں بھی امام اہل سنت کے نواسے نے یہ پیغام دیا کہ تمہیں کیا خبر کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان لے بے، قدر والے جانتے ہیں
قدر و شان آل بیت خدا کے اس جہان میں حسین سا جملہ نہیں بھولنا ہے، جملہ یہ آپ کو نہیں بھولنا چاہیے، سب کی آواز آ جائے خدا کے اس جہان میں حسین سا وہ زین بن علی کے ان جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ کائنات والے تو الحمدللہ جان بھی گئے، اور جنہیں اللہ نے عقل سلیم دی اور جن کو خدا نے ذہن دیا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ حضور کا گھرانہ بڑی عظمتوں والا ہے، یہ بڑی شان والا ہے، بڑے کمال والا ہے، یہ کوئی عام گھرانہ نہیں بلکہ انسان تو انسان۔ میں نوریوں کی بات کروں، نوریوں کے سردار جو فرشتے ہوتے ہیں ان سب کے سردار ہیں جبرائیل امین، ان کی زبان مقدس سے میں حضور کے گھرانے کی جو عظمت یا جو شان بیان کرنے لگا ہوں وہ آپ سنیں گے، یقیناً آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی اور اہل ایمان پھر چپ نہیں بیٹھ پائیں گے۔ حضور کی زبان، حضور کی آل کی اس عظمت کو سن کر زبان سے آپ ضرور سبحان اللہ کی آواز نکالیں گے۔ ذرا آپ محبت سے ایک ہی مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں حضور کی حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، سارے نورانی فرشتوں کے سردار جبرائیل امین آپ فرماتے ہیں کلبت مشارق الارض ومغاربا۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں زمین کی مشرقوں کو بھی میں نے دیکھا، میں نے زمین کی مغربوں کی بھی سیر کی ہے، اے اللہ کے نبی میں نے شمال و جنوب کا بھی نظارہ کیا ہے، میں نے شب معراج اے اللہ کے نبی آپ کی قربتوں کے اندر رہ کر آسمانوں کا سفر بھی میں نے کیا تھا، میں سدرہ تک آپ کے ساتھ گیا تھا، لیکن اے اللہ کے نبی جبرائیل امین یہ کہتا ہے لم ارا رجلا افضل منک ولم ارا بیتا افضل من بیتک۔ اے اللہ کے نبی میں نے زمانے میں آپ جیسا سونا کسی اور کو نہیں دیکھا ہے اور آپ کے گھرانے جیسا گھرانہ کسی کا نہیں دیکھا ہے۔ جبرائیل امین کون کہہ رہے ہیں؟ جبرائیل امین نورانی فرشتوں کے سردار آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں نے زمین کی مشرقیں بھی دیکھی ہیں، میں نے مغربوں کو بھی دیکھا ہے، شمال و جنوب کو بھی میں نے دیکھا، آسمان بھی دیکھے، شب معراج سدرہ تک بھی میں گیا، لیکن یا رسول اللہ آپ جیسا افضل میں نے زمانے میں کوئی اور نہیں دیکھا ہے اور آپ کے گھرانے جیسا افضل گھرانہ میں نے کسی اور کا نہیں دیکھا ہے۔ یعنی آپ کا گھرانہ بھی زمانے سے افضل اور آپ کی ذات بھی سارے زمانے والوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ فقط بس میں حضور کے ان نواسوں، ان شہزادوں اور ان پیاروں کی بات کر کے گفتگو میری ختم ہونے والی ہے کہ جن کو ہم اپنے ماحول میں کہتے ہیں پنج تن۔ جو پینتنی بندہ بیٹھا ہے وہ ذرا ہاتھ اپنا فضا میں بلند کر یوں ہاتھ کے ساتھ یہ پینتن پاک کا اشارہ کر کے 5 انگلیوں کے ساتھ وہ ذرا کہے ہم انہیں کہتے ہیں پنج تن پاک۔ ان 5 تن پاک ہستیوں کے نام آپ سن لیں۔ ایک ان میں ہے حسن پاک، دوسرے ہیں ان میں حسین پاک، تیسری ہیں اس میں سیدہ طیبہ بی بی پاک حضور کی شہزادی، اور چوتھے ہیں ان میں مولا علی پاک، 5ویں خود حضور کی ذات ہے، 5ویں خود حضور کی ذات ہے۔ ان 5 کو ہم سنی کہتے ہیں پانچ تن پاک۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پاک ہیں تو باقی سارے ناپاک، نعوذ باللہ، اس سے کوئی یہ معنی مراد نہ لے، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ فرماتے جب یہ آیتیں نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ والی آیت فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم الی آخر الآیہ، یہ آیتیں جب نازل ہوئی صحابہ خود حضور کی مجلس میں گئے، یا نبی اللہ یہ آیتیں سے کون مراد ہیں کہ جن کے ساتھ پیار کرنے کا مطالبہ اللہ قرآن میں ہمیں فرما رہا ہے۔ قرآن میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان کے لوگوں کے ساتھ تم نے پیار کرنا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی بتلائیں تو صحیح یہ 5 تن پاک ہیں کون؟ فرماتے ہیں صحابہ حضور کی مجلس کے اندر چلے گئے، جا کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا حضور من قرابتک
ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، اے اللہ کی نبی ہمیں بتلائیے کون لوگ ہیں جن کے ساتھ پیار کرنا، جن کے ساتھ محبت کرنے کا رشتہ، جن کے ساتھ عشق اور پیار کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے اللہ نے قرآن میں مطالبہ فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا قال ہم علی و فاطمہ وابناہما، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے، اور دو ان کے بیٹے حسنین کریمین ہیں کہ جن کے ساتھ پیار کا مطالبہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ ان پنجتن پاک کے ساتھ پیار کرنے کا مطالبہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ فرماتے ہیں حضور کے باقی بھی گھر والے حضور کے گھرانے میں تو داخل ہیں، لیکن یہ آیت تطہیر اور ان آیات کا جب نزول ہوا تو حضور نے اپنی چادر تطہیر جسے کہا جاتا ہے اس چادر کے اندر حضور نے ان کو بلایا۔ پہلے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا و فاطمۃ و حسنا و حسینا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ ان پنجتن پاک کو حضور نے چادر کے اندر داخل فرما کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا یہ ہیں میرے گھر والے جن کے بارے میں قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا۔ فرماتے ہیں اس وقت حضور کی ایک زوجہ محترمہ بھی حضور کے قریب تھی، غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا میں بھی چادر کے اندر داخل ہو سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا اے ام سلمہ انکی علی خیر، آپ بلائی پر ہو، آپ بھی بلائی پر ہو، خیر پر ہو، لیکن یہ چادر تطہیر جو ہے نا یہ فقط انہی پانچوں کے لیے اس کا خصوصیت ہے، یہ ان پانچوں کا خاصہ ہے۔ اس چادر تطہیر کے اندر ان پنجتن پاک کو داخل کیا گیا۔ تو ان پنجتن پاک کے آپ نے نام لیے تھے، ایک ہیں حسن پاک، دوسرے ہیں حسین پاک، تیسرے ہیں بی بی پاک، چوتھے ہیں مولا علی پاک، اور پانچویں خود حضور کی ذات۔ ان پنجتن پاک کی بارگاہ میں میری حاضری اور میری گفتگو ختم۔ ان کی عظمت آپ سنیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور یقین مانیے اہل ایمان حضور کے بچوں کا ذکر سن کے ان کے ایمان میں مزید لطف اور چاشنی نصیب ہوتی ہے۔ میں دو ہستیوں سے ذکر کرنے کا آغاز کر رہا ہوں، حضور کے جنوں کو شہزادے کہتے ہیں، نواسے امام حسن پاک اور حسین پاک۔ حسین پاک اور حسن پاک یہ حضور کے شہزادے ہیں، نواسے ہیں۔ ان کا نام جنہوں نے سنا آپ پیار محبت ذوق شوق کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ وہی پنجتن پاک ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا۔ یہ حسین پاک اور حسن پاک وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابہ ہمارے حالت آیا من الدنیا، یہ حسن اور حسین دنیا کے اندر میرے دو جنتی پھول ہیں۔ حضور ان کو بچپنے کے اندر چوما بھی کرتے تھے، میرے آقا ان کو سونگا بھی کرتے تھے۔ چومتے تو حضور اس لیے تھے کہ میرے آقا کو ان سے محبت تھی، اور سونگتے حضور اس لیے تھے کہ میرے آقا فرمایا کرتے تھے مجھ محمد کو اپنے ان شہزادوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو ہم پھر ان پاکوں کی بارگاہ میں کہیں گے خدا کے اس جہان میں حسین صاحب، اس گھرانے کی بات ہو رہی ہے، خدا کے اس جہان میں حسین صاحب، سب مل کے پڑھ لیں خدا کے اس جہان میں حسین صاحب۔ جتنے وہ پیچھے اب آپ بیٹھے ہیں ان کی بھی ذرا آواز آ جائے، میں مائک سے دور ہو کے کہتا ہوں خدا کے اس حسین صاحب۔ یقین مانو آپ خوش نصیب ہو کہ حضور کے ان بچوں کا ذکر کرنا ہر ایک نصیبے میں نہیں ہوتا، جنہیں اللہ خوش بخت بنا دیتا ہے
اور جو خوش نصیب ہوتے ہیں، خوش نصیبی جن کا مقدر بن جاتی ہے، ان کے لبوں پہ حضور کے بچوں کے تذکرے اور قصیدے جاری ہوتے ہیں۔ آپ بھی ان خوش نصیبوں میں سے کہ رات کی اس تاریکی کے اندر بیٹھ کر اللہ کے نبی کے بچوں کا ذکر کر رہے ہو۔ سارے ذرا محبت سے مل کے اونچی آواز میں پڑھ لو، خدا کے اس جہان میں حسین نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین ہاں وہ حسین ابن علی کے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا دنیا کے اندر تو یہ میرے دو جنتی پھول ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن میرے ان بیٹوں کی عظمت دیکھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ حشر کے میدان کے اندر میرے آقا نے فرمایا 1.25 لاکھ نبی بھی جس وقت جنت کے اندر جائیں گے، 1.25 لاکھ نبیوں کی 1.25 لاکھ امتیں بھی جنت کے اندر جائیں گے۔ میرے حضور نے فرمایا ان 1.25 لاکھ نبیوں اور ان کی امتوں کی جتنے بھی جنتی ہوں گے، ان سب جنتی لوگوں کی سرداری والا تاج اللہ نے میرے بیٹے حسن اور حسین کے سر پہ سجایا ہوگا۔ تو اس حسین اور حسن کے بارگاہ میں ہم کہہ رہے ہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین کون؟ حسین ابن علی کی جن کی ماں جیسی زمانے میں کوئی ماں نہیں، اس ہستی جیسی کائنات میں کوئی ہستی نہیں، جن کو میرے آقا نے دنیا میں ارشاد فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ بھی جنتی سارتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ حضور نے فرمایا لوگوں کل قیامت والے دن جس گھڑی حشر کا میدان بپا ہوگا، سارے لوگ اپنے پل صراط کے اوپر سے گزر کر جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی گر کر دوزخ کے اندر جائیں گے۔ حضور نے فرمایا جس وقت میری بیٹی فاطمہ اس پل کے اوپر سے گزر رہی ہوگی تو آسمان کے بیچ سے ایک پکارنے والا، ایک منادی ندا کرنے والا پکار کر کے کہے گا یا اہل معاشر نکسوا رؤوسکم خدوا ابصارکم، کہ اے معاشر والو اپنی نگاہوں کو بھی نیچے کر لو اور اپنی گردنوں کی وہ جھکا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی پل کے اوپر سے فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے۔ حضور نے فرمایا اس شان کے ساتھ 70,000 حوروں کی جرمٹ کے اندر میری بیٹی پل صراط سے گزرے گی۔ اللہ محشر والوں کو فرمائے گا، ندا کر کے ایک منادی کہے گا کہ محشر والوں نے گائیں بھی جھکاؤ، گردنیں بھی نیچی کرو، کیونکہ پل کے اوپر سے حضور کی شہزادی فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے۔ تو اسی حسین پاک کی ماں کا گزر ہوگا۔ کون حسین؟ کہ خدا کے اس جہان میں حسین نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا۔ یہ پینتن پاک میں سے 3 ہستیوں کا ذکر گزر چکا ہے۔ چوتھی ہستی وہ ہے جن کو منبع ولایت کل ایمان کہا جاتا ہے اور مومنوں کی پہچان کہا جاتا ہے۔ ہم سب عاشقوں کی جان میرے پیر مولا علی کا نام، نعرہ حیدری۔ نہیں آدھے ہاتھ اٹھے ہیں، آدھے ہاتھ ابھی نیچے نظر آ رہے ہیں، ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کون علی پاک؟ وہ علی پاک کے جن کے بارے میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضور نے جس وقت ہجرت فرمائی مکے سے مدینہ آئے، حضور نے ہجرت فرما کر وہاں پہ سب صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا، فلاں صحابی فلاں کا بھائی، فلاں مکے سے آنے والا فلاں مدینے والے کا بھائی، ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا۔ علی پاک کو حضور نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ علی پاک کنارے پہ کھڑے کونے کے اندر رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے حضور نے پوچھا، او علی ما یبکیکم، او علی کس چیز نے تجھے رلا دیا ہے؟ عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے آقا نے انہیں جواب دیا، فرمایا او علی اپنی قسمت کی میں راج سمجھو، باقیوں کو میں نے ایک دوسرے کا آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے، لیکن یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو وہ شان والا ہے کہ تو دنیا میں بھی مجھ محمد کا بھائی ہوگا، کل قیامت کو بھی میرا بھائی ہوگا۔ تو چمن چمن کلی کلی علی علی، یہ ہاتھ کیوں نیچے، ہاتھوں کو اٹھا کر علی پاک کے نام پہ چمن چمن کلی کلی۔ آواز کچھ ہلکی آ رہی ہے، ذرا سینے کا زور لگا کے چمن چمن کلی کلی علی علی، چمن چمن کلی کلی علی۔ اس علی کا ہم ذکر کر رہے ہیں لوگوں کہ جن کو حضور نے 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں کھڑا کر کے میرے آقا نے علی پاک کا ہاتھ پکڑا، فضا میں بلند کیا، فرمایا صحابہ دیکھ لو منظر، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ او میرے صحابہ قیامت تک آنے والوں کے لیے قانون ہے، دستور ہے کہ جس کا میں محمد مولا ہوں گا اس کا قیامت تک علی مولا ہوگا۔ تو پھر اسے علی پاک کا نعرہ شوق شوق کے ساتھ لگا دیجئے، چمن چمن کلی کلی علی علی، چمن چمن کلی کلی۔ آخری مرتبہ صرف نعرہ لگوانا ہے، نعرہ لگا دو تاکہ آئندہ آنے سال تک ہماری اس محفل کے انعقاد تک اس مسجد کے در و دیوار سے یہ صدا گونجتی رہے کہ ایک رات یہاں پہ علی پاک کے دیوانے بیٹھ کر ان کی بارگاہ میں مست ہو کر یہی کہہ رہے تھے، چمن چمن کلی کلی علی علی، چمن چمن کلی کلی علی علی۔ خدا کے اس جہان میں حسین صاحب، بس یہ آخری نعرہ لگا دو، مل کے پڑھ لو، گفتگو ختم۔ خدا کے اس جہان میں نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین صاحب۔ اور میں اپنی بات کرتا ہوں کہ لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، دل کے اس مکان میں حسین صاحب۔ اگر آپ کی بھی یہی آواز ہے تو یہی کہہ دیجئے، خدا کے اس جہان میں کوئی نہیں
زمین و آسمان میں حسین صاحب کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو آباد رکھے، اللہ ہماری نسلوں کو اسی طرح حسین اور آل حسین کا غلام بنائے، اللہ ہم سب کو حضور کی اہل بیت پاک کی محبت عطا فرمائے، اور انہی کے صدقے سے اللہ ہم سب کو دین دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے۔ بالخصوص جنہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا، دعا کریں خلوص دل سے اللہ سب کے رزق میں، مال میں، جان میں، آل اولاد کے اندر برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے، اللہ سب کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم نصیب فرمائے۔ یہیں پہ کھڑے ہو جائیں، ایک ہی شعر درود و سلام کا، اور اس کے ساتھ مل کر بیٹھ کر پھر دعا کریں گے، اور ساتھ ہی ہمارا اختتام۔ آپ کے لیے لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے، لیکن یہیں پہ بیٹھیے گا، یہیں پہ